کچھ یادیں وقت کے ساتھ دھندلی نہیں ہوتی بلکہ روح میں ایک مستقل خوف بن کر بس جاتی ہیں۔ آج بھی جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو وہ رات، وہ سناٹا اور وہ وحشت ناک مسکراہٹ۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کہانیاں یا واقعات موجود ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہم اسی انداز میں آپ کی کہانیاں پیش کریں گے۔ کہانی میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہ رات، وہ سناٹا اور وہ وحشت ناک مسکراہٹ میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ وہ کوئی وہم نہیں تھا بلکہ ایک زندہ حقیقت تھی جس نے میرے خاندان کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لاہور میں ملازمت کی مصروفیات کے بعد جب میں چھٹی پر کراچی پہنچا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ممانیوں نے بڑے ارمان سے گھر والوں کے لیے مٹھائیوں کے ڈبے اور تحائف پیک کیے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں لاہور میں ملازمت کرتا تھا۔ جب چھٹیاں ہوتی تو وہ گزارنے کے لیے میں کراچی اپنے والدین کے پاس آ جاتا تھا۔ رات کے تقریباً 10:30 بج رہے تھے جب ٹرین نے کراچی کے پرانے ریلوے اسٹیشن پر بریک لگائی تو پلیٹ فارم پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب پیسنجر اپنی اپنی منزل کی طرف نکل گئے۔ چند ایک ڈھابے پر بیٹھ کے چائے پینے لگے۔ ابھی میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی رکشہ یا ٹیکسی مل جائے، لیکن کوئی رکشہ اور کوئی ٹیکسی دستیاب ہی نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے بیگ کندھے پر ڈالا اور پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے بیگ میں موجود مٹھائیوں کی خوشبو کسی ایسی مخلوق کو اپنی طرف بلا رہی ہے جو انسانی دنیا سے نہیں تھی۔ اسٹیشن کے کچے راستے پر چلتے ہوئے مجھے اچانک کھلکھلانے کی آواز سنائی دی۔ میں رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں صرف کھٹا ٹپ اندھیرا تھا۔ دل میں ایک عجیب انجانا ڈر پیدا ہوا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور قدم تیز کر دیے۔ کچھ دور آگے پٹریوں کے پاس ایک بچہ بیٹھا نظر آیا۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ اس ویرانے میں اس وقت ایک اکیلا بچہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا مگر میں نظر بچا کر آگے نکل گیا۔ اچانک ایک پتھر میرے قدموں کے پاس آ کر گرا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بچہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اب میرے پیچھے قدموں کے چاپ سنائی دینے لگ رہی تھی۔ میں جتنا تیز بھاگتا وہ آواز اتنی ہی قریب آتی محسوس ہوتی۔ بھاگتے بھاگتے اپنے علاقے کے مرکز چوک پر پہنچا۔ دراصل ریلوے اسٹیشن سے کچھ ہی فاصلے پر میرا گھر موجود تھا۔ وہاں سڑک کے بیچوں بیچ بنے ہوئے اونچے چوک پر میری نظر پڑی تو میرے قدم جم گئے۔ وہی بچہ چوک کے اوپر بالکل درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں ساکت رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ دراصل سردیوں کی وہ رات تھی، اس لیے جلدی سناٹا ہو جاتا تھا۔ سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ سخت سردی جو تھی۔ میں حیران پریشان کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے میری طرف اپنا رخ کیا میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کا چہرہ انسانی نہیں تھا۔ آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سرخ، چہرہ جھلسا ہوا اور ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ میں دہشت کے مارے توازن کھو بیٹھا اور زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی میں گرا وہ بچہ اپنی جگہ سے اچھلا اور بڑی غیر فطری تیزی سے بھاگتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں ہانپتا کانپتا اور چیختا وہاں سے بھاگا اپنے گھر کی طرف۔ میں نے دیوانہ وار اپنے گھر کا دروازہ پیٹا۔ جیسے ہی ابو نے دروازہ کھولا میں ان کے سینے سے لگ گیا۔ میری سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ ابو مجھے دیکھ کر گھبرا گئے اور پریشانی سے بولے،
بیٹا تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم اچانک اس طرح سے کیوں آئے اور اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، بس انگلی سے پیچھے گلی کی طرف اشارہ کیا۔ جب میں نے اور ابو نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہی سفید لباس والا بچہ دور اندھیرے میں کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی خوفناک مسکراہٹ تھی۔ ابو بھی اسے دیکھ کر سن رہ گئے۔ وہ حیران تھے کہ اس خوفناک شکل کا بچہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ منظر اتنا لرزہ خیز تھا کہ ابو نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں نے تیزی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ اس رات مجھے تیز بخار چڑھ گیا، میرا حال بگڑ چکا تھا۔ گھر والے بھی بہت پریشان تھے کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میری حالت میں تھوڑی سی بہتری آئی۔ تب میں نے پورا واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا۔ جب امی نے مٹھائی کے ڈبے کھولے تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ ایک ڈبہ بالکل خالی تھا، جیسے اسے کسی نے چاٹ لیا ہو، اور باقی 2 ڈبوں سے آدھی مٹھائیاں غائب تھیں، جبکہ پیکٹ بالکل محفوظ طریقے سے پیک ہوا تھا۔ جب والد صاحب نے محلے کے مولانا صاحب سے اس واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، وہ جنات کا بچہ تھا جو مٹھائی کی خوشبو کی وجہ سے تمہارے پیچھے لگ گیا تھا۔ جنات کو مٹھائیاں بہت مرغوب ہوتی ہیں۔ بعد میں علاقے کے پرانے لوگوں نے بتایا کہ کراچی کے اس پرانے ریلوے اسٹیشن پر ایک عورت اور ایک بچہ اکثر دیکھے جاتے ہیں جو تنہا مسافروں کو اسی طرح پریشان کرتے ہیں۔ آج بھی جب میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بچہ اب بھی کہیں قریب کھڑا مسکرا رہا ہے۔ کچھ سائے کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ بس خاموشی سے اندھیروں میں ہمارے دوبارہ ملنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، آمین۔